سوچئے اگر میں آپ سے کہوں کہ گوگل کا الگوریتھم، ہاسپٹلز کا علاج اور ستاروں کا حساب سب کی بنیاد ایک ہی دور میں رکھی گئی تھی، اور وہ بھی کسی ویسٹرن یا یورپین جگہ نہیں بلکہ ایک اسلامی سیویلائزیشن کے زمانے میں۔ ایک دور جب دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ، ڈاکٹرز اور انجینئرز مسلمان تھے، جب بغداد اور قرطبہ دنیا کے علم کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ یہ تھی اسلامک گولڈن ایج۔ ایٹ سینچری سے 13 سینچری تک یہ تھا وہ دور جب علم، سائنس اور ریسرچ کا مرکز تھی مسلم دنیا۔ یہ دور تھا عباسی خلافت کے اندر، خاص طور پر بغداد میں ایک انسٹیٹیوٹ بنائی گئی تھی جسے کہا گیا بیت الحکمہ، یعنی ہاؤس آف دا وزڈم۔ یہاں دنیا بھر کی کتابیں گریک، رومن، انڈین اور پرشین عربک میں ٹرانسلیٹ کی گئی، لیکن یہ صرف ترجمہ نہیں تھا بلکہ نئی تھیوریز، نئے ایکسپیریمنٹس اور نئے آئیڈیاز کا جنم بھی یہاں ہو رہا تھا۔ قرطبہ میں، اسپین کے اندر، جہاں یورپ میں اندھیرا تھا، قرطبہ میں سڑکوں پر روشنی تھی، لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں، جبکہ یورپ کی موناسٹریز میں چند ہی کتابیں ہوں گی۔ الجبرا کا علم ہمارے لیے ہر دن کا حصہ بن گیا ہے۔ آج جو الگوریتھم ہم ہر روز دیکھتے ہیں ان کی بنیاد ایک مسلم سائنٹسٹ نے رکھی تھی، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جو ایک اسکالر تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ لکھی، جس میں انہوں نے الجبرا کا فارمولائز طریقہ دیا۔ آج کا اے آئی، کمپیوٹر سائنس اور فائنینشل سسٹم کافی حد تک انہی کے پرنسپلز پر کام کرتے ہیں۔ ابن الہیثم، جو انہوں نے آنکھوں اور روشنی کی پراپرٹیز پر کافی ریسرچ کی، انہوں نے سب سے پہلے سائنٹیفک میتھڈز کا استعمال کیا جس میں ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کو امپورٹنس دی گئی تھی۔ آج ہم جو ماڈرن لائٹ سائنس اور آپٹکس کا استعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی انہی کا کام ہے۔ ابن سینا کی کتاب کینن آف دا میڈیسن نے دنیا کے میڈیکل پریکٹسز کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اس کی ریسرچ اور تھیوریز جیسے ہارٹ، برین، انفیکشنز اور فیورز کے بارے میں نہ صرف اسلامک ورلڈ میں بلکہ یورپ میں 500 سال تک پڑھائی گئی۔ انہوں نے جو فاؤنڈیشن رکھی تھی وہ آج بھی میڈیکل سائنس کا حصہ ہے۔ ایسٹرونومی میں بھی مسلمان سائنٹسٹ کافی آگے گئے۔ البتانی نے سولر ایکوریٹ ڈیوریشن کیلکولیٹ کیا جو ہم آج بھی یوز کرتے ہیں۔ جابر ابن حیان کو فادر آف دا ماڈرن کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ اس نے لیبارٹری ٹیکنکس ڈیولپ کی جیسے ڈسٹلیشن، کرسٹلائزیشن اینڈ ایواپوریشن، جو آج بھی فنڈامنٹل پروسیس ہے۔ الادریس، جو ایک مشہور جیوگرافر تھے، انہوں نے دنیا کے بارے میں ڈیٹیلڈ میپس بنائے۔ ان کے میپس یورپ کے ایکسپلوررز نے یوز کیے اور انہی میپس کی مدد سے کرسٹوفر کولمبس نے نئے کانٹینٹ کی طرف راستہ دکھایا۔ 13 سنچری کے بعد اسلامک گولڈن ایج دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگا۔ ایک سب سے بڑا فیکٹر منگول انویژن تھا۔ 1580 میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور بیت الحکمہ یعنی وائس آف دی وزڈم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہزاروں کتابیں جنہیں صدیوں سے اکٹھا کیا گیا تھا دریا میں بہا دیا گیا۔ ساتھ ہی تھی پولیٹیکل فریگمنٹیشن اور اکنامک انسٹیبلٹی۔ ریسرچ انسٹیٹیوشنز اور اسکالرز کا ایکو سسٹم بھی ٹوٹ گیا۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہو رہا تھا، پرنٹنگ پریس آئے تھے، یونیورسٹیز کا نظام ماڈرن ہو رہا تھا، لیکن مسلم ورلڈ اس وقت ڈیفنسو ہو گیا تھا اور تجزیہ ریسرچ کا نظام دھیما پڑ گیا تھا۔ اسلامک گولڈن ایج صرف ایک تاریخی دور نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور ویڈیوز آئیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل ہلال انفو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ موقع بدر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ اورنگزیب عالمگیر کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔